اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا ہوسٹ یاسین اکثیر نیوز کے پروگرام قانون کی باتوں میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں شہباز مرتضیٰ انصاری صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سینئر قانون دان ہیں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، شریعت کورٹ کے بھی کونسل ہیں۔ شہباز مرتضیٰ انصاری صاحب ایک اپنا یوٹیوب ٹی وی چینل ہے جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، اس پر موجود رابطہ نمبر اور کانٹیکٹ دیگر مزید معلومات کے لیے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی شہباز مرتضیٰ انصاری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ سر آج یہ بتائیے کہ جو نابالغ ہیں، کافی سارے مسائل پراپرٹی کے حوالے سے نابالغوں کے پیدا ہوتے رہتے ہیں ہمارے پاکستانی معاشرے میں، اس کے حوالے سے ہمیں کچھ انفارمیشن دیجیے کہ نابالغ سے جائیداد کی خرید و فروخت کا طریقہ کار کیا ہم کر سکتے ہیں؟ یہ آج کا ٹاپک ہے، اس حوالے سے ہمیں بتائیں کہ یہ کس طرح ممکن ہے۔ یہ سر اچھا سوال ہے آپ کا۔ پاکستان میں کسی بھی شخص کا جو معاہدہ کر رہا ہے یا کوئی چیز فروخت کر رہا ہے، اس کا عاقل اور بالغ ہونا بنیادی شرط ہے۔ اس لیے نہ تو نابالغ کوئی معاہدہ کر سکتا ہے، نہ کوئی جائیداد فروخت کر سکتا ہے براہ راست، نہ ہی کوئی ان ساؤنڈ مائنڈ شخص جو ہے، جو کہ عقل نہیں ہے، عقل نہیں رکھتا، وہ کر سکتا ہے، وہ بھی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، دو بندے یہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نابالغ سے جائیداد خریدی نہیں جا سکتی۔ اکثر کیسز میں یہ ہوتا ہے، کسی شخص کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کے نام پر پراپرٹی تھی، تو وہ اب وارثان میں چلی جاتی ہے، اس کی بیوہ کے نام چلی جائے گی، بچوں کے نام چلی جائے گی۔ بچوں میں کچھ نابالغ بھی ہوتے ہیں۔ جی، اب ان کے حالات خراب ہوں مالی، یا ویسے ان کو ضرورت پیش آئے جائیداد بیچنے کی، تو پھر نابالغان کی جائیداد چونکہ فروخت نہیں ہو سکتی، تو اس کی بنا پہ پوری پراپرٹی ہی بعض دفعہ ناقابل تقسیم ہوتی ہے اور وہ پراپرٹی فروخت نہیں ہو پاتی۔ تو اس کا قانون میں ایک پروسیجر ہے، دیا گیا ہے، جس کے تحت نابالغان کی جائیداد بھی فروخت ہو سکتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ جو نابالغان کی یا نابالغ کی والدہ جو ہے، وہ یا کوئی بھی شخص نابالغ کا گارڈین بننے کے لیے کورٹ میں اپلیکیشن دے گا۔ ٹھیک ہے۔ نابالغ کا گارڈین بننے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے نابالغ کی ذات، ایک ہوتی ہے نابالغ کی جائیداد۔ اچھا، دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ نابالغ کی جہاں تک ذات کا تعلق ہے تو پہلا حق ماں کا ہے، لیکن جہاں نابالغ کی جائیداد آئے گی وہاں پہلا حق نابالغ کے باپ کا ہے۔ قانون میں یہ لکھا ہوا ہے۔ جی بالکل۔ تو اس نابالغ کی ذات و جائیداد کی وہ خاتون گارڈین بن سکتی ہے، اس کی ماں یا کوئی بھی، اگر ماں فوت ہوئی ہے وہ صاحب جائیداد تھی تو باپ بن سکتا ہے، یا کوئی بھی رشتہ دار۔ قانون میں کوئی رشتہ نہیں لکھا ہوا، ایون کہ کوئی فرینڈ بھی ہو سکتا ہے اس کا۔ تو وہ پہلے تو گارڈین اپلیکیشن دائر ہوگی، اس میں ایویڈنس وغیرہ آئے گی، اور کورٹ گارڈین مقرر کرے گی۔ یہ پہلا مرحلہ مکمل ہو جائے گا، گارڈین سرٹیفکیٹ مل جائے گا گارڈین کو۔ ٹھیک ہے۔ پھر وہ گارڈین ایک اور اپلیکیشن دے گا کورٹ میں کہ جی یہ نابالغ کی جائیداد ہے، اور یہ جائیداد جو ہے وہ فروخت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو یہاں یہ ضرورت پیش آئی ہے، مالی حالات ٹھیک نہیں ہے، یا جائیداد فروخت کر کے نابالغان کا جو تعلیمی اخراجات ہیں وہ پورے کرنے ہیں، یا جو بھی ہے، بعض بینک میں بھی رقم ہوتی ہے۔ تو وہ کورٹ کو اپلیکیشن دی جائے گی، کورٹ اس پر ضمانت نامہ بھی لے سکتی ہے، کورٹ یہ آرڈر بھی کر سکتی ہے کہ نابالغ کی جائیداد فروخت کر کے وہ جو رقم ہو وہ اس کا حساب دیا جائے کورٹ میں، اور وہ نابالغ کے نام اکاؤنٹ کھلوایا جائے اور وہاں جمع کرا دی جائے، اور وہ رقم کوئی نکلوا نہ سکے، صرف منافع مل سکے، اور جب نابالغ بالغ ہوگا تب وہ رقم لے سکتا ہے۔ تو نابالغ اپنی جائیداد جو ہے، ملکیتی جائیداد، بذریعہ گارڈین فروخت کر سکتا ہے، اور وہ بھی کورٹ کی اجازت سے، کیونکہ اصل گارڈین نابالغ کی کورٹ ہوتی ہے۔ ڈائریکٹ براہ راست اس کی جائیداد فروخت نہیں ہو سکتی۔ دو مرحلے یعنی میں نے جو بتائے ہیں، پہلے مرحلے میں گارڈین مقرر ہوگا، دوسرے مرحلے میں کورٹ سے وہ جائیداد بیچنے کی اجازت لی جائے گی۔ جی بہت شکریہ۔ یہ بتائیے کہ نابالغ سے جائیداد کی خرید و فروخت کے حوالے سے تو ہو گیا کہ اس نے اپنا گارڈین مقرر کیا، معاہدہ کرنا چاہیں کسی قسم کا معاہدہ بہ جائیداد کے حوالے سے، تو وہ کیسے ہوگا سر؟ اس کا بھی سر یہی طریقہ ہوگا کہ وہ جو نابالغ پہلے گارڈین مقرر ہوگا، نابالغ کا جو گارڈین ہوگا اس کو معاہدہ بے کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ ویسے بہتر تو یہی ہوگا کہ پہلے گارڈین عدالت سے جائیداد فروخت کرنے کی اجازت لے، کیونکہ معاہدہ بے کرنا بھی جائیداد فروخت کرنا ہی ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ تو وہ گارڈین بنے، جائیداد فروخت کرنے کی اجازت لے، پھر معاہدہ بے جو ہے اس جائیداد کا گارڈین کر سکتا ہے۔ اس کے لیے کورٹ شورٹی مانگتی ہے، ضمانت نامہ مانگتی ہے، وہ بھی دینا پڑے گا، اور کورٹ جو بھی کنڈیشنز لگائے گی اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ جی بہت شکریہ۔ یہ جو قانون کی نظر میں بلوغت کی عمر کا کوئی تعین کیا گیا ہے
کوئی بھی بچہ فلاں ایج پہ جا کے وہ قانون کی نظر میں بالغ قرار دیا جائے گا اور جائیداد خرید و فروخت دیگر معاملات وہ خود کر سکتا ہے پھر؟ جی سر، یہ اس حوالے سے بتائیں گے کہ کیا ایج کوئی مقرر ہے، اور ہے تو کیا ایج ہے؟ یہ بھی سر بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ ایج کا جہاں تک تعلق ہے تو میجورٹی ایکٹ ہے ہمارا، اس میں بھی ایج کا تعین کیا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے پاکستان میں وہ 18 سال کی عمر میں جا کر بالغ تصور ہوگا۔ ٹھیک۔ اور محمد اللہ میں بھی 18 سال عمر تحریر ہے قانونی طور پہ بالغ ہونے کی۔ جی۔ اچھا، اس کے علاوہ گارڈین کورٹ میں اگر کوئی میٹر پینڈنگ ہے، کوئی بچے کا کوئی گارڈین بنا ہے، تب عمر اس کی 21 سال بالغ ہونے کی تصور ہوگی۔ یعنی اگر کسی بچے کا کوئی شخص کورٹ نے گارڈین بنایا ہے تو وہ گارڈین اس کا 21 سال تک رہے گا۔ 21 سال یہ تھوڑا ڈفرینس ہے، یعنی کہ نارمل جو ایج ہے 18 سال ہے، لیکن اگر کسی کا گارڈین بنا ہے تو وہ 21 سال تک اس کا گارڈین رہے گا۔ 3 سال زیادہ سمجھ لیں کہ وہ تب 21 سال تک اس کا گارڈین رہے گا، اور 21 سال تک اس گارڈین جو ہے وہ نابالغ کی بہاف پر ایکٹ جو ہے سر انجام دے سکتا ہے عدالت کی اجازت سے۔ جی بہت شکریہ ناظرین، ہم نے بلوغت کے حوالے سے انفارمیشن لی کہ بالغ کون سی عمر ہوتی، کہ کس عمر میں جا کے بچے بالغ ہوتے ہیں قانون کی نظر میں اپنی پراپرٹی کی خرید و فروخت، معاہدہ بیع، اس قسم کے معاملات زندگی کس طرح چلا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔